راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم آئے روز نئی نئی خبریں سنتے رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں خبریں سن کر اتنا پریشان ہوا، ایک حادثہ جو رونما ہوتا ہے ابھی اس پر سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی اظہار خیال کریں، اسی کے ساتھ ہی دوسرا بھی رونما ہو جاتا ہے۔ پھر تشدد کے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، ظلم کے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے بعد حادثات اتنے زیادہ ہو رہے ہیں جو انتظامیہ کی غفلت سے بھی ہیں اور ہماری اپنی غفلت سے بھی ہیں۔ اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس سب کچھ کی وجہ کیا ہے، تھوڑا سا ہم غور کریں گے۔ یہ ایک نظام ہے جسے ہم کیپٹلزم کہتے ہیں اور یہ اکثر معاشروں میں رائج ہے۔ اس کو اردو میں کہیں گے سرمایہ دارانہ نظام۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو تمام وسائل ہیں جس پر ہر کسی کا حق ہے، وہ صرف چند سرمایہ دار لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ وہ جیسے چاہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق ان کا استعمال کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق انہیں معاشرے میں بانٹتے ہیں۔ وہ جس کو چاہتے ہیں استعمال کرنے دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں استعمال نہیں کرنے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر تعلیم جو ہے وہ ہر کسی کا بنیادی حق ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر تعلیم میں بھی بہت ساری کلاسز پائی جاتی ہیں۔ جو سرکاری اسکول میں پڑھے گا وہ ایک عام آدمی کا بچہ ہے، جو بہت مہنگے اور پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرے گا وہ کسی بڑے سرمایہ دار کا بیٹا ہے۔ اب وہ جو سرکاری اسکول ہے وہاں پر کیا کیا ہونا چاہیے اسے ڈیسائیڈ کرے گا وہ سرمایہ دار آدمی یا وہ سرمایہ دار لوگوں کا گروہ جو بیٹھا ہے، وہ فیصلے کرے گا ایسے بچوں کے جن کے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ گروہ فیصلہ کرے گا ایسے اسکولوں کا جہاں ان کے اپنے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ان اسکولوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا پیسہ خرچ کریں، یا جو ہسپتال ہیں جہاں پہ ایک عام آدمی جاتا ہے، وہ چند سرمایہ دار لوگ جو ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ اس ہسپتال کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، حالانکہ جہاں پر وہ نہ خود جاتے ہیں نہ ان کے رشتہ دار جاتے ہیں۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہیں تو میری اور آپ کی روزی روٹی، سہولیات اور زندگی گزارنے کے تمام طریقوں کو کنٹرول کرتے ہیں وہ چند سرمایہ دار لوگ، جسے ہم کہتے ہیں کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام۔ اب اسی نظام میں تمام برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ماہر عمرانیات کہتے ہیں کہ جب کیپٹلزم ہوتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہوتا ہے، تب پھر جا کے پورا معاشرہ ابتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہاں پھر ظلم بھی ہوتا ہے، جبر بھی ہوتا ہے، تشدد بھی ہوتا ہے، وارداتیں بھی ہوتی ہیں، چھینا جھپٹی بھی ہوتی ہے، قتل و غارت بھی ہوتی ہے۔ تو جناب ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور پھر اس کا تدارک بھی کرنا ہے۔ اس پر مزید باتیں ہوتی رہیں گی۔ فی الحال پروگرام میں آگے بڑھیں گے، سنیں گے تلاوت کلام پاک۔ اے خدا، اپنے نام کے وسیلے سے مجھے بچا اور اپنی قدرت سے میرا انصاف کر۔ اے خدا، میری دعا سن لے، میرے منہ کی باتوں پہ کان لگا، کیونکہ بیگانے میرے خلاف اٹھے ہیں اور تندخو لوگ میری جان کے خواہاں ہوئے ہیں۔ انہوں نے خدا کو اپنے روبرو نہیں رکھا۔ دیکھو خدا میرا مددگار ہے، خداوند میری جان کو سنبھالنے والوں میں ہے۔
وہ برائی کو میرے دشمنوں پر ہی لوٹا دے گا۔ تو اپنی سچائی کی روح سے ان کو فنا کر۔ میں تیرے حضور رضا کی قربانی چڑھاؤں گا۔ اے خداوند، میں تیرے نام کی شکر گزاری کروں گا، کیونکہ وہ خوب ہے، کیونکہ اس نے مجھے سب مصیبتوں سے چھڑایا ہے، اور میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے پاک کلام کے لیے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں سنبھالتا ہے۔ تو جو بات ہم شروع میں کر رہے تھے اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس حالت سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں، اور خداوند کی روشنی ہے اس کا پاک کلام۔ جب ہم اس کے پاک کلام سے رہنمائی لیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے۔ جب بھی میں صیغہ جمع کی بات کرتا ہوں تو اس کا ہرگز مطلب صرف میں اور آپ نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے کا ہر ایک فرد ہے، جو ہماری قوم کو، جو ہمارے ملک کو لیڈ کر رہا ہے وہ بھی ہے، جو ہماری پالیسیز بناتے ہیں وہ بھی ہیں۔ اگر وہ سب کے سب خدا کے کلام کے مطابق اپنی پالیسیز بنائیں گے، ملک کو آگے لے کر چلیں گے، تو یقیناً ملک میں سکون ہوگا، امن ہوگا۔ باتیں ہماری اسی طرح سے جاری و ساری رہیں گی جناب۔ آپ سب کا پسندیدہ سلسلہ ہے یہاں پر خطوط اور ان کے جوابات۔ سب سے پہلے ہمیں میسج بھیجا ہے بڑی تفصیل سے جناب راشد قمر صاحب نے، جن کا تعلق ہے فیصل آباد سے۔ لکھتے ہیں السلام علیکم، امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ آج پروگرام راہ زندگی اپنے عنوان کی مانند زندگی کے گہرے حقائق کو چھوتا ہوا ایک شاندار معلوماتی اور روح پرور سفر تھا۔ میں آج کے اس پروگرام پر تبصرہ کرتا ہوں تاکہ اس کے جمال و تاثیر کو الفاظ کا جامہ پہنایا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ آپ نے لکھا کہ پانی کی حکمت آمیز تمثیل نے سوچ پر نئے در کھول دیے۔ رکا ہوا پانی جوہر بن جاتا ہے جہاں جراثیم جنم لیتے ہیں، مگر جب یہی پانی چل پڑے تو ندی، دریا یا سمندر بن کر انسانیت کے لیے فیض کا سیلاب مگر جب یہی پانی چل پڑے تو ندی، دریا یا سمندر بن کر انسانیت کے لیے فیض کا سیلاب بہا دیتا ہے۔ یہ تصویر دراصل انسان کی اپنی روانی کی علامت ہے۔ رکنا زوال ہے اور چلنا زندگی۔ واہ، کیا خوبصورتی سے آپ نے تبصرہ کیا ہے پیارے بھائی راشد قمر۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کی تحریر پڑھ کر۔ مزید آپ نے کہا کہ کرو رب دی ہون وڈیائی، حمدیہ گیت نے فضا کو نور سے بھر دیا۔ اس نے نہ صرف روح کو تازہ کیا بلکہ دل و دماغ کی تربیت کا سامان بھی فراہم کیا۔ اور اسی طرح سے اپنی اس تحریر کا اختتام کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کا اختتام ایک پر اثر دعا کے ساتھ ہوا جس نے سامعین کے دلوں میں اطمینان کی لہر دوڑا دی۔ علم و نور کا خزانہ۔ آج کا پروگرام راہ زندگی ایک ایسا گلدستہ تھا جس میں معلومات کے پھول، ادب کی خوشبو اور روحانی تربیت کی شبنم سب کچھ سمٹ آئے تھے۔ یہ پروگرام نہ صرف دلچسپ تھا بلکہ زندگی کے راستے پر چلنے کا حوصلہ بھی بخش گیا۔ واہ سلام، راشد قمر، فیصل آباد۔ بہت بہت شکریہ پیارے بھائی، بہت اچھا لگا آپ کا میسج پڑھ کر۔ اسی کے ساتھ تصور حسین ہے بہاول نگر سے، جناب نے بھی ہمیں لکھا۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام راہ زندگی سن کر بہت اچھا لگا ہے۔ پروگرام راہ زندگی اور اس کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح پروگرام بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ پروگرام سن کر محسوس ہوتا ہے کہ راہ زندگی کی ٹیم بہت محنت کر رہی ہے۔ بہت شکریہ پیارے بھائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں میسج کیا محمد ارشد ثاقب گوندل صاحب نے ننکانہ صاحب سے۔ جناب نے پروگرام کو پسند کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ٹیکسٹ میسج کیا جناب۔ اسی طرح سے آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیے گا، ہم منتظر رہیں گے آپ کے فیڈ بیک کے۔ تو یہ تھے جناب آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ فیڈ بیک دینا نہیں بھولتے ہیں۔ گزارش کروں گا ضرور ہمیں فیڈ بیک دیا کیجئے، ہمیں خط لکھا کیجئے، ہمیں ٹیکسٹ میسج کیا کیجئے۔ ابھی تو بڑا آسان ہو گیا ہے، بڑے آرام سے آپ واٹس ایپ پر ہمیں وائس میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے قابل قدر ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے اگر آپ ہمیں اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجتے ہیں وہ تو کمال ہی ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ خود چل کر
हमारे पास यहाँ स्टूडियो में आ गए हैं। खत लिख कर पोस्ट करने के लिए पता है प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल या मैसेज के लिए नंबर है 0316 74 77 655। मैं फिर से बोल रहा हूँ 0316 7477 655। इसी तरह से PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है और हमारा यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। हम मुंतजिर रहेंगे जनाब आपकी तरफ से फीडबैक के। फिलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। सामईन, पुल बनाने की जरूरत तो जमाना कदीम से मौजूद है ताकि आमदरफ्त को आसान बनाया जा सके, लेकिन इस अमल में अमूमन भारी सरमाया दरकार होता है। आज हम प्रोग्राम कुदरत के करिश्मे में अपनी नौयत के एक ऐसे मुनफरिद पुल के बारे में जानेंगे जिसमें सिर्फ कुदरती अशिया का इस्तेमाल करते हुए एक अनोखी तर्ज का पुल तामीर किया गया। सामईन, बारिशों और जंगलात की सरजमीन मेघालय भारत की शिमाल मशरकी रियासतों में से एक है जो अपनी घनी वादियों और मौसलाधार बारिश के लिए मशहूर है। यहाँ सालाना बारिश की मिकदार दुनिया के दीगर इलाकों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। ये बारिशें जहाँ ज़राअत और जंगलात के लिए फायदेमंद हैं, वहीं मुकामी आबादी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हैं। हर साल बारिशों के बायस दरिया और नदियाँ अपने किनारों से बाहर आ जाती हैं, जिससे लोग अपने घरों तक महदूद हो जाते हैं। सफर करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है और लकड़ी के बने हुए पुल बार बार की बारिशों की वजह से गल सड़ जाते हैं। पत्थर के पुलों को बनाना जहाँ पर इंतहाई मेहनत तलब काम है, वहीं पर ये कुदरती माहौल को नुकसान भी पहुँचाता है। ऐसे में रियासत मेघालय के मुकामी कबाइल ने कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करने का एक अनोखा हल निकाला, यानी जिंदा जड़ों के पुल। सामईन, जिंदा जड़ों के पुलों की तामीर के लिए जिस दरख्त का इस्तेमाल किया जाता है वो फीकस इलास्टिका है, जिसे आम जुबान में रबड़ का दरख्त भी कहा जाता है। जिंदा पुलों की तामीर के लिए रबड़ के दरख्त का इस्तेमाल एक सोचा समझा मंसूबा है, क्योंकि ये दरख्त मेघालय के जंगलात में बाकसरत पाया जाता है और इसकी जड़ें निहायत लचकदार और मजबूत होती हैं, जो इन्हें दरिया के पार बढ़ाने और बांधने के लिए मौजू बनाती हैं। पुल तामीर करने के लिए रबड़ के दरख्त को दरिया या नदी के दोनों किनारों पर लगाया जाता है। दरख्त की जड़ों को सही समत में बढ़ाने के लिए बांस या लकड़ी का फ्रेम इस्तेमाल किया जाता है। जड़ों को मखसूस समत में मोड़कर बांस के फ्रेम पर लपेट दिया जाता है और जब ये जड़ें एक दूसरे के करीब पहुंचती हैं, तो इन्हें आपस में बांध दिया जाता है। ये जड़ें वक्त के साथ साथ एक दूसरे में पेवस्त होती जाती हैं और यूं एक मजबूत ढांचे की शक्ल में एक पुल तैयार हो जाता है। सामईन, एक जिंदा पुल को मुकम्मल तौर पर तामीर होने में आम तौर पर 15 से 20 साल तक का अरसा लगता है। ताहम ये पुल वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत होते जाते हैं और यूं सदियों तक कायम रहते हैं। इसकी वजह ये है कि फीकस इलास्टिका के दरख्त की जड़ें मुसलसल बढ़ती और फैलती रहती हैं, जिससे पुल की साख्त मजीद गुंजान और मजबूत होती रहती है। सामईन, ये पुल ना सिर्फ आज भी मौजूद हैं, बल्कि इनमें से कुछ पुल 500 साल से ज्यादा पुराने हैं और इस्तेमाल में भी हैं। मुगलिया दौर की इन जिंदा पुलों में सबसे मशहूर पुल डबल डेकर है, जो मेघालय के इलाके चीरापूंजी के करीबी गांव में वाक़ है। ये पुल अपनी 2 मंजिला साख्त के बायस दुनिया भर के सियाहों के लिए हैरत का बायस है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में सिंगल लिविंग रूट ब्रिज भी खासे मशहूर हैं। ये फन सिर्फ चंद कबाइल के पास है, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आ रहा है और इन पुलों की देखभाल को बतौर विरसा अगली नस्लों में मुंतकिल किया जाता है। सामईन, मेघालय की घाटियों में बसने वाले लोगों के लिए ये पुल एक नेमत साबित हुए हैं। ये पुल एक महफूज और पायदार रास्ता फराहम करते हैं, जो लोगों को शदीद बारिशों और सैलाबी पानी के दौरान भी गुजरने का मौका देते हैं। मजीद बरां ये पुल मुकामी सकाफत और सियाहत का हिस्सा बन गए हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को
روزگار کے مواقع بھی فراہم ہو رہے ہیں۔ زندہ پل ماحول دوست بھی ہیں کیونکہ انہیں بنانے کے لیے کوئی مصنوعی مواد استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہ پل مٹی کے کٹاؤ کو روکتے ہیں اور دریا کے کناروں کو مستحکم رکھتے ہیں۔ تاہم بڑھتی ہوئی سیاحت نے پلوں کی نزاکت کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ان پلوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ یہ ورثہ آنے والی نسلوں تک محفوظ رہ سکے۔ سامعین، مغلیہ دور کے یہ زندہ پل صرف فن تعمیر ہی کی نہیں بلکہ انسان اور قدرت کی ہم آہنگی کی ایک حیرت انگیز مثال ہیں۔ جب ہم ان پلوں کو دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت خود ان میں سانس لے رہی ہو۔ سامعین، فطرت میں ایسے بہت سارے راز پوشیدہ ہیں جن کو ہم جتنا زیادہ سمجھیں گے اسی قدر ماحول کی بہتری اور اپنی سہولت کے لیے اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ سن رہے تھے سلسلہ قدرت کے کرشمے۔ چونکہ یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، یہ یوم آزادی کا مہینہ ہے، اس میں یوم آزادی منایا جاتا ہے، لہٰذا یہ سارا مہینہ ہی جو ہے وہ ہم تقریبات کرتے رہتے ہیں اور انہی موضوعات پر ہم بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کس طرح سے حاصل کیا گیا تھا، ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمیں ضرور حالات پر نظر رکھنی چاہیے اور بات چیت کرتے رہنا چاہیے کہ موجودہ حالات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں سلسلہ یوتھ ٹاک۔ جی سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ کا وقت خوب اچھا گزر رہا ہے۔ آج کے اس یوتھ ٹاک میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہے نمرا اور ہمارے ساتھ موجود ہے فائقہ، اور آج ان یوتھ کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم بات کریں گے کچھ ایسے ٹاپکس پر جو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہیں، اور یقیناً آپ ان ٹاپکس پر ہمارے ساتھ مل کر سیکھیں گے اور ہم آپ کے ساتھ مل کر سیکھیں گے۔ نمرا کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نمرا ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن ہے جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور زیادہ وقت اس کا بیرون ملک میں گزرا ہے۔ سو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اسے آج ہم اپنے ماحول کے مطابق بھی دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ پاکستان سے باہر ممالک میں کس طرح سے اس چیز کو لیا جاتا ہے۔ سو نمرا، آپ ہی سے میں سٹارٹ کروں گا کہ آپ معافی کے بارے میں آپ کی کیا انسائٹس ہیں؟ معاف کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں آپ اپنے لیے بھی ایک جو ہے نا وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم معاف نہیں کرتے کسی کو تو ہو سکتا ہے اس شخص کو اتنا فرق نہیں پڑ رہا، وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ موو آن ہے، یا وہ اپنے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، لیکن ہم معاف نہ کر کے اور گرج اپنے اندر رکھ کے ہم اپنی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ دونوں کا نقصان کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ معاف کرنا اپنے اوپر رحم کھانے کے برابر ہے؟ جی بالکل، کہ ایک ایسا بوجھ ہے جو آپ بغیر کسی معاوضے کے اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھر رہے ہیں، اور آپ یہ لیبر کر رہے ہیں، آپ یہ مزدوری کر رہے ہیں، اور وہ گرج جو ہے وہ اپنے اوپر لے کر آپ چل رہے ہیں۔ سو معاف کرنا ہمیں آزاد کرتا ہے۔ فائقہ، آپ کیا کہیں گی؟ جی، میں یہ کہوں گی کہ درگزر کرنا اور معافی دینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہماری اپنے ذہنی سکون کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور ہماری شخصی ترقی کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ قابل ہو جاتے ہیں، ہم اعلیٰ ڈگریز حاصل کر لیتے ہیں، ہم بہت زیادہ ہنر سیکھ لیتے ہیں، ہمارے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹس ہوتے ہیں، لیکن ہم جب تک کسی کو معاف نہیں کریں گے ہم بہترین انسان نہیں بن سکتے۔ بالکل، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم معاف کرنے کی بات کرتے ہیں تو معافی سے پہلے آتا ہے قصور۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کسی نے افینڈ کیا ہے، میری فیلنگز کو کسی نے ہرٹ کیا ہے یا میرے خلاف کوئی کام کیا ہے، تو وہ ایک قصور ہے کہ جب وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے دل میں اس کے رد عمل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اس رد عمل میں ہمارے پاس آپشن ہوتے ہیں کہ ہم یا تو معاف کریں یا پھر اس قصور کو بار بار اپنے ذہن میں سوچتے رہیں اور اس کا غصہ اپنے دل میں رکھیں۔ سو اس طرح سے ہمارے دل میں ایک اکاؤنٹ بن جاتا ہے کسی شخص کا، اور وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے ان قصوروں کا، اس کی ان باتوں کا جو ہم اپنے دل میں
لے کر چلتے ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزوں کے لیے معاف کرنا آسان ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کے لیے معاف کرنا مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات ہم جلدی کسی چیز کو بھلا دیتے ہیں اور بعض اوقات کسی چیز کو بھلانے میں ہمیں وقت لگتا ہے. کیا خیال ہے؟ جی میں اس میں یہ ایڈ کروں گی کہ جو معافی ہے وہ خدا کی صفت ہے، اور خدا جو ہے وہ ایک معاف کرنے والا خدا ہے. تو اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور اکثر ہمیں سچویشنز کو بھی انالائز کرنا چاہیے کہ جس بندے نے آپ کو افینڈ کیا ہے یا ہرٹ کیا ہے وہ کس سچویشن میں ہے اس وقت. میں بھی اس کے اوپر بھی کوئی برڈن ہے، کوئی فیملی کی سچویشن ہو سکتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو بھی اکاؤنٹ میں رکھنا چاہیے کہ ہرٹ کرنے والے نے یا افینڈ کرنے والا بھی شاید کسی مشکل کا شکار ہے. اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے روپے پیسے سے، ہماری گاڑی سے، ہمارے اچھے گھر سے تو بہت امپریس ہوتے ہیں، لیکن ہم خود کو انالائز جب کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ گو کہ ہمارے پاس مادی چیزیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ ایک اچھی کریکٹرسٹکس یہ ہونی چاہیے کہ ہم معاف کر دیں. فورگیونیس جو ہے وہ ایک بہت بڑی، بہت اچھی خوبی ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے. جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں معاف کریں اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں، اور اس کی پریکٹس جو ہے وہ ضرور کریں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ معافی ایک دولت ہے. جی بالکل. جو آپ کے گھر جیسی دولت یا آپ کا روپیہ پیسہ یا آپ کے بینک بیلنس ہے، اس سے کہیں بڑھ کر یہ دولت ہے. اور ہم اپنے اندر اگر یہ دولت رکھتے ہیں، اگر ہم معاف کرنے والے شخص ہیں تو ہمارے پاس یہ دولت ہے. اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم دولت مند دکھائی دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی دولت ہے کہ آپ معاف کرنا شروع کریں اور آپ کے پاس یہ دولت ہوگی کہ یو آر اسٹرانگ انف دیٹ یو فورگیو ادرس. اور یہ ایک بڑی زبردست بات ہے. بالکل. اور اس میں یہ ہے کہ ہم سب معافی پانا تو چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ چھاڑی یار کوئی گل نہیں، ہم معافی پانا چاہتے ہیں، لیکن جہاں معاف کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ ہمارا جو رویہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے. تو یہ دوہرا معیار ہو جاتا ہے. اگر آپ معافی پانا چاہتے ہیں لیکن معافی دینا نہیں چاہتے تو یقیناً یہ دوہرا معیار ہے. اور دوہرا معیار جو ہے وہ خاندانوں کو، شخصیات کو اور معاشروں کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور معیار جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے. جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو ویسا ہی تمہیں دوسرے کے لیے بھی چاہنا ہے. تو گائز بہت اچھی رہی آج کی یہ ڈسکشن، اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ایک دوسرے سے، اور یقیناً ہمارے سامعین کو بھی اس میں دلچسپی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ضرور ملا ہوگا. تو سامعین آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. بہت شکریہ. سن رہے تھے سلسلہ یوتھ ٹاک. جس طرح سے میں نے آغاز میں بات کی کہ ایک ایسا نظام جو رائج ہو جاتا ہے معاشرے میں، جو کہ بالکل بھی معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہوتا، تو وہ معاشرے کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. جس طرح سے کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، اسی کے برعکس ایک اور نظام بھی ہے، وہ بڑا زبردست نظام ہے. اس میں تمام تر وسائل جو کہ ملکی وسائل ہیں یا قدرتی وسائل ہیں، ان کو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نظام میں قدرتی وسائل اور ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے. اور ماہر عمرانیات یہ کہتے ہیں کہ جب ملکی اور قدرتی وسائل کی تقسیم یکساں ہوتی ہے، منصفانہ ہوتی ہے، تب برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. کچھ ممالک کی مثال اگر ہم لیں تو وہاں پر یہ نظام رائج ہے. اتنا زبردست نظام ہے کہ اس کے اثرات یہ ہیں کہ ان ممالک کی ہم نے کبھی بھی یہ خبر نہیں سنی کہ وہاں پر بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں انصاف مانگنے کے لیے، جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے. جیسے میں نے کہا، بے شک اس دنیا میں رہتے ہوئے کہیں نہ کہیں برائی موجود تو رہتی ہے، لیکن اس کی شرح نہ ہونے کے برابر ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے ان ممالک میں بھی ان جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے. انہوں نے کس نظام کی پیروی کی، ہمیں اس بات پر غور کرنی ہے، ہمیں اسے دیکھنا ہے، اور پھر اپنے معاشرے کے لیے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس نظام کو فالو کریں تاکہ ہم بھی بہتر ہو جائیں. فی الحال چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم دعا کریں گے. خدا قادر مطلق، میں تیری منت کرتا ہوں ہمارے سبھی لسنرز کو بڑی برکت دے، ہم سب کو بڑی برکت عطا فرما، ہمارے معاشرے پر رحم فرما، بخش دے
کہ ایسا نظام رائج ہو جس میں ہر آدمی سکھ کا سانس لے سکے اور تیری برکت ہر ایک کو ملتی رہے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.